بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو اس مہمان کی ضیافت کرے۔ آتا ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میں اس شخص کی آج رات کی میزبانی کا ذمہ لیتا ہوں اور میں ان کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے کر جاتا ہوں۔ وہ شخص ان کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے، مہمان کو بٹھایا، اہلیہ نے پوچھا کہ کون ہے ساتھ میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جن کو میں آج اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں، آج رات کی ضیافت ہم نے ان کی کرنی ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے کافی ہے، تو باقی تو اتنا ہے نہیں کہ جس سے ضیافت کی جائے۔ اب ان صحابی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بچوں کو بھلا پھسلا کر سلا دیں اور ان صحابی کو جو ہے ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، لائٹ کو بند کر دیتے ہیں، اور لائٹ کو بند کرنے کا مطلب ہے چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اندھیرا ہو جائے گا تو میں ایسے ایکٹ کروں گا جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور یہ کھانا ان کو کافی ہو جائے گا۔ ناظرین، آتا ہے کہ ان شخص نے، ان صحابی نے اسی طرح سے کیا، اور صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت شریفہ سورہ حشر کی نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اور اپنی ذات سے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ خود جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، خود جو ہے وہ حالت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ خود بھی کھانا نہیں کھایا، بچوں کو بھی صرف کھلا پلا کر اور پھسلا کر جو ہے وہ سلا دیا۔ تو ناظرین، اس پر سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، اور وہ تو بالکل ایک الگ ہی مخلوق تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنی جان کو قربان کیا اور دین کو پورا پورا اپنی زندگیوں میں اختیار کیا۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہم تو پہلے تو یہ سوچتے کہ بھائی مہمان کو گھر لے کر جائیں، اچھا اب گھر لے کے جائیں گے تو گھر میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، صورتحال کیا ہوگی۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو یہ اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اور پھر گھر میں لے بھی جائیں تو بیوی کا جو ہے وہ چہرے کی رنگت بدل جائے گی، اور جو ہے وہ گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ جی بتائے بغیر مہمان لے آئے۔ تو کل میں عرض کر رہا تھا جسے اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں جو ہے مہمان کو بھیجتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آیت کا شان نزول ایک اور بھی آتا ہے روایات کے اندر کہ بعض نے کہا یہ واقعہ ہے، بعض نے کہا دوسرا واقعہ ہے۔ وہ اس طور پر ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک سری جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ مجبور ہے، زیادہ اس کو ضرورت ہے، آپ نے وہ سری اس کے گھر بھجوا دی۔ جب ان کے گھر میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا پڑوسی زیادہ جو ہے وہ اس کو بھوکو، زیادہ ضرورت مند ہو، انہوں نے ان کے گھر بھجوا دی۔ آتا ہے کہ 7 گھروں سے پھر کر وہ سری جو ہے بکرے کی وہ انہی کے گھر میں آ گئی جن کے گھر سے وہ چلی تھی۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے سورہ حشر کی نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام کا ایثار تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں جو تھے وہ رحم دل تھے، محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ غزوہ موطا کا واقعہ ہے
کہ پیاس عطش عطش کی آواز آتی ہے، اس صحابی تک پہنچتا ہے پانی لے کر، اور جیسے وہ پانی منہ سے لگا رہے ہوتے ہیں زخمی، تو دوسری طرف سے عطش عطش کی آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں پہلے مجھے نہیں، میرے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ پھر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر تیسری طرف سے آواز آتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں، دوسرے بھائی کو پلاؤ۔ تو ناظرین، جب ان تک پہنچتے ہیں تو وہ انتقال کر چکے ہوتے ہیں، تو واپس دیکھا تو وہ تینوں کے تینوں صحابہ کرام جو ہے وہ انتقال کر گئے، لیکن اس وقت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی فکر کو اور اس کی تکلیف کو اور اس کی پیاس کی شدت کو محسوس کیا۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ کچھ حضرات اللہ والے جمع تھے اور ان کی تعداد کوئی 7 کے قریب تھی اور تقریباً 3 کے قریب جو ہے وہ روٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں، روٹیاں کم ہیں صرف اور کھانے والے زیادہ ہیں۔ ان کا اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اندھیرا کر دیتے ہیں اور روٹیوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو جتنا کھا لے پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے کتنا کھایا، تو لہذا سب کا ہو بھی جائے گا اور پتہ بھی نہیں لگے گا کس نے کتنی روٹی کھائی۔ تو آتا ہے کہ جب انہوں نے اندھیرا کر دیا اور روٹی کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے روٹیوں کے، جب اندھیرے کو ختم کیا تو دیکھا کہ جی ساری کی ساری روٹیاں کے ٹکڑے ویسے کے ویسے پڑے تھے، یعنی سب ہی نے نہیں کھایا، یہ سوچ کر کہ میرا بھائی کھا لے اور میں بھوکا رہ جاؤں۔ تو ناظرین، یہ ان اسلاف کی، ہمارے اکابرین کی قربانی تھی، اور ان کا وہ آپس میں محبت کا یہ جذبہ تھا، مودت کا یہ جذبہ تھا، جو ایثار کا جذبہ تھا، جو آج ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پانی کی بہت زیادہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا، پانی کی کمی ہو گئی، تو اس نے ایک کنواں سا، ایک تالاب سا کھدوایا، اور کھدوانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ بھئی ہر گھر سے جتنا جس کے گھر میں پانی ہے، تھوڑا سا پانی جو ہے ہر گھر کا آدمی لا کر اس تالاب کے اندر ڈال دے، اور کہا کہ رات کے وقت جو ہے وہ کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جس کا جتنا ہے، جو سمجھتا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ تالاب میں لا کے پانی کو ڈال دے، صبح تک جو ہے تالاب بھر جائے گا۔ تو ناظرین، صبح کے وقت جب وہ آ کے دیکھا گیا تو تالاب بالکل خالی تھا، اس وجہ سے کہ ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا، دوسرا پھینک دے گا، دوسرا سوچ رہا تیسرا پھینک دے گا، تیسرا سوچ رہا چوتھا پھینک دے گا، تو لہذا سبھی کی یہ حالت تھی، کسی نے بھی نہیں پھینکا۔ تو یہ ہمارے دور کے انسانوں کا حال ہے کہ آج ہم اپنا لقمہ تو کھانا چاہتے ہی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے بھائی کا لقمہ بھی کھانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی کھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کی، ایثار کی، ایک تو یہ تو ہے کہ بھئی قربانی دی جائے، ایثار کیا جائے، اور الفت کا، محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو حقوق کو کھانے کا جو ہے وہ حقوق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، اور کوئی موقع، کوئی چیز ایسی ہم جانے نہیں دیتے کہ جس سے ہم کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ناظرین، اس کے باوجود میں اور آپ، ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور پھر ہم روتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں کیوں نازل نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے ناراض کیوں ہے۔ ہم سب یہ سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ آج ہی مجھ سے ایک شخص نے سوال پوچھا اور کہا کہ جی آپ نے کل کہا کہ اللہ رب العزت جس سے بہت خوش ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس ملک کے اندر بارشیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اور پہلے اپریل کے اندر جو ہے وہ کئی سالوں بعد ایسا ہوا کہ اپریل کے مہینے کے اندر کثرت سے بارش ہو رہی ہے، تو کیا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں سے خوش ہے؟ اور اگرچہ یہاں پر زنا کثرت سے ہوتا ہے، شراب جو ہے وہ کثرت سے پی جاتی ہے، اور وہ فحاشی اور یعنی بہت زیادہ ہے، اسی طور پہ جوا بہت کھیلا جاتا ہے جگہ جگہ پہ جو ہے، اور سود کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہے، تو اس کے باوجود یہاں پر جو ہے وہ صورتحال نہیں جو مسلمان ملکوں کے اندر ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ قحط سالی ہے، فاقہ ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپس میں مسلمان کا دشمن بن جائے گا، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ماریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے وہ تلف کریں گے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس سے اس کا دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو میں نے اس کو عرض کیا، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا، ہم مسلمانوں کو، اور ہم نے جو ہے وہ اس دین سے روگردانی کی۔ اللہ رب العزت کے جو
جو احکامات تھے، یعنی ملکی قوانین کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز ہے انصاف کا ہونا، ظلم کا نہ ہونا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے وہ امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ جو ان کا بڑا آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو تو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے ایک الگ پیمانہ تھا، ایک الگ معیار تھا، الگ انصاف ہوتا تھا، اور کوئی غریب آدمی، چھوٹا آدمی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو اٹھا کر سزا دے دی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ ان کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں ظلم تھا۔ تو آج ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ظلم کی انتہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم، کہ جو ملک ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آج جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ جو ہے یوم مئی منایا گیا، اور جو ہے وہ 1886 کے شکاگو کے مزدوروں کی تاریخ کو بیان کیا گیا، اور اس پوری ان چیزوں کو بیان کیا گیا، لیکن پوری دنیا کے اندر کوئی شخص اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو مزدور کے حقوق کو جس شخصیت نے بیان کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے اوپر بوجھ کو کم ڈالنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ ناظرین، آج ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنا زیادہ استحصال مسلمان ملکوں کے اندر ہوتا ہے، تو میں نے اس کو یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو گناہ ہے نا، جس کو شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، سود لینا، یہ سارے شہوانی گناہ ہیں۔ اور یہ شہوانی گناہ کیا ہیں؟ انسان توبہ کر لے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اللہ نے انسان کے جو فطرت کے اندر شہوانیت رکھی ہے، اور گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہوانی ہوتے ہیں، ایک شیطانی ہوتے ہیں۔ شہوانی گناہوں کی تو معافی ہے، لیکن جو شیطانی گناہ ہوتے ہیں، شیطانی گناہ کیا کہ تکبر کا ہونا، کبر کا ہونا۔ شیطان جو ہے وہ کس بنا پر راندہ درگاہ ہوا؟ وہ کبر کی بنیاد پر ہوا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی جو ہے وہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اور میں آدم سے افضل ہوں، خود ہی سوچ کر خود ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو لہذا مجھے خلیفہ بنایا جانا چاہیے تھا، مسجود الملائکہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جو ہے وہ کبر کیا، اس کی بنا پر جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو شیطانی گناہ ہیں ان کی کثرت ہے۔ شیطانی گناہ کیا؟ کبر کا ہونا، حب جاہ کا ہونا، حب مال کا ہونا، بغض کا ہونا، عداوت کا ہونا، کینے کا ہونا، اور جو عصبیت کا ہونا۔ عصبیت ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشروں کے اندر جو ہے وہ بالکل ایسی پھل پھول رہی ہے اور ناسور کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرقہ بندی کا ہونا، اور مسلکی نظریات کو، جو اختلاف تھا فروعی اختلاف کو، اس کو ایسا بنا کر پیش کرنا کہ گویا کہ وہ اصولی اختلاف بن جائے، وہ گویا کہ ایک مختلف نظریہ، مختلف سوچ، مختلف فکر کا نام دے دیا گیا اس کو، اور اس کی بنیاد پر ایسا گویا کہ کریٹ کر دیا گیا کہ یہ کوئی الگ مذہب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملکوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ذکر سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا مطلب کیا؟ قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات، قانون، دستور، اور یہ جو کتاب ہے کتاب ہدایت ہے، اس سے انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے، قومیں رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ یہ پوری کی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی، اور حاملین قرآن مسلمان ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جنہوں نے میرے احکامات سے، میرے دین سے اعراض کر دیا، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اور جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہیں، اور کہنے کو تو ہم سید زادے ہیں، کہنے کے تو ہم جو ہے وہ کسی آستانے کے پیر ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، لیکن سارے کے سارے جب معاشرے کے اندر اس بات کی سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ صرف اور صرف جتنے اللہ رب العزت نے وسائل عطا فرمائے ہیں، ذرائع عطا فرمائے ہیں، وہ ساروں کے اوپر ایک مخصوص طبقے کا کنٹرول ہو، اس کا تسلط ہو جائے، تو پھر معاشرہ
اور ملک جو ہے اس کے اندر اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جو ہے وہ آپس میں بے اتفاقیاں، نا اتفاقیاں، بارش کا نہ ہونا، جانوروں کا مرنا اور پیداوار کا کم ہو جانا، دلوں کے اندر بغض کا پیدا ہو جانا، یہ ساری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پھر مسلمانیت اور اسلام اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورہ حشر کی آیت سے جو تذکرہ شروع کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو درس دیا، جو آپ نے ان کی تربیت کی، اس تربیت کا رزلٹ یہ نکلا کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحم دل تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور جو ہے دشمنان اسلام نے کوشش کی، بار بار کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوشش کی، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو ہے وہ کوشش کی کہ مسلمانوں میں افتراق کو، انتشار کو پیدا کیا جائے، اور اسی کی بنا پر یہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کا آپس میں اختلاف کھڑا ہوا، یہ ہمارے دشمنان اسلام کی وجہ سے ہوا۔ تو لہذا ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر برکت ہو تو ہمیں ایثار کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر رحم کرنا ہوگا، اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اس کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اور چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا احترام کرنا ہوگا، اس کو اس کا مقام دینا ہوگا۔ جب آپس کے اندر بھائیوں میں اس قسم کا رشتہ قائم ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹے کا خیال رکھتا ہے، چھوٹے سے محبت کرتا ہے اور شفقت کرتا ہے، تو چھوٹے کے دل کے اندر جو ہے بڑے کا احترام پیدا ہونا چاہیے، وہ اپنے بڑے بھائی کا جو ہے وہ خیال رکھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اسپیشلی یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ باپ کی تمام جائیداد کے اوپر قبضہ کر لے، اور بڑے طریقے کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کا اور بہنوں کا جو ہے وہ، اچھا پھر چھوٹے بھائیوں کا حق کھاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی سامنے کھڑا ہو گیا کچھ لینے کے لیے تو اس کو جو ہے اتنا دیتا ہے، اور سب مل کر جو ہے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال کو جو ہے وہ کریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ مادہ پرستی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی شخص کسی کے حقوق کو دینے کو تیار نہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر یوم مئی بنایا گیا، اور جو ہے وہ آج کی دنیا کے اندر جتنا استحصال مزدوروں کا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، غریب آدمی کا ہوتا ہے، کام کرواتے ہیں، کام کروانے کے بعد ان سے وعدہ کرتے ہیں پیسوں کا، لیکن جو ہے ان کی مزدوری نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے دو۔ لیکن ناظرین، یہاں تو بالکل آوے کا آوا ہی الٹا ہوا، یہاں تو ہم مسلمان جو ہے اس چیز کو سوچنے کو وداد ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احکامات ہمارے لیے نہیں، پہلی صف کا نمازی ہوگا اور جو ہے ماشاءاللہ دیندار ہوگا، لیکن جب بات آئے گی معاملات کے اندر، اور بات جب آئے گی اخلاق کے اوپر، بات جب آئے گی مزدور کو مزدوری دینے کے اندر، تو ہم سے بڑا جو ہے وہ اس وقت ہم اس کے کام کے اندر جو ہے وہ میخیں نکالیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں گے تم نے یہ صحیح نہیں کیا، تم نے وہ صحیح نہیں کیا، تم نے یہ صحیح نہیں کیا۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی اس نے سب کچھ صحیح کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے نہیں، اگر میں کہوں کہ اس نے سب کچھ صحیح کیا ہے تو یہ میرے سر پہ چڑھ جائے گا، اور مجھے اس کو اپنے سر پہ نہیں چڑھانا، تو لہذا اس کے کام میں میخیں نکال رہے ہیں، اور جو پیسے طے ہوئے اس پیسوں سے کم جو ہے اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے، کتنے لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہم سے کام کرواتے ہیں، کام کروانے ہمارے مسلمان بھائی، اور کام کروانے کے بعد جو ہے وہ پیسے نہیں دیتے، پیسوں کو روک لیتے ہیں، سیلریوں کو روکتے ہیں، اور لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور تاکہ ان کی سیلریاں نہ دیں، ان کی جو ہے اجرتیں نہ دیں۔ تو ناظرین، پھر ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کتنی شدت کے ساتھ اس بات کو فرمایا تھا۔ اگر آج کا مسلمان ان باتوں پر عمل کر لے، آپس میں پیار کا، محبت کا، ایثار کا، الفت کا جذبہ پیدا کر لے، یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے ہماری، ہم سب اس سوچ کے اندر مبتلا ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ چیٹر ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیٹنگ نہ کر دے، پورا کا پورا سسٹم ہی فراڈ کے اوپر اور چیٹنگ کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کس قسم کی مسلمانیت ہے اور کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ ہمیں، اس میں اسلام کا قصور نہیں۔ دیکھیں، اگر مسلمان اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ٹھیک نہیں۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کی
ہر لائن کے اندر رہنمائی کرتا ہے، ہر فیلڈ کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام تو ایک خوبصورت مذہب ہے، اور لیکن بدقسمتی سے آج کا جو مسلمان ہے وہ اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتا، اور اس نے جو ہے اسلام صرف اور صرف کس لیے کہ بھئی دنیا کے اندر کوئی مذہب تو ہونا چاہیے، اگر شادی کرنی ہے تو کسی طریقے سے کرنی ہے، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا ہے، مرنا ہے تو کیسے دفنائیں گے، کیا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر کتنے ہی بڑا سیکولر آدمی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑا ایتھیسٹ آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی ایک نام کے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا مسلمان بھی چاہتا ہے کہ بھئی اسلام صرف اسی حد تک ہو، صرف نام کی حد تک مسلمان ہو، اور جو ہے باقی نکاح کر لیں، جنازہ ہو جائے، قرآن خوانی کر لیں، بس اس حد تک ہمارا اسلام ہونا چاہیے۔ اور وہ ان کے نزدیک مذہب کا اور اسلام کا نظریہ یہی ہے، یہ جو دین ہے، یہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور یہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو لہذا آج اگر ہم اس دین کو پورا اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ، پیار کا جذبہ رکھیں گے، ایثار کا جذبہ رکھیں گے، تو اس سے اللہ رب العزت کی برکات متوجہ ہوں گی، اور اس سے اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، شہر والے، گاؤں والے، اور پھر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا کہ کامل طور پر اللہ کا خوف اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیتے ہیں، تمام کے تمام احکامات کو ادا کرتے ہیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے برکات کے دروازوں کو، برکات کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر برکت ہو، چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بینک بیلنس زیادہ ہو، بڑا گھر ہو، کھانے پینے کی فراوانی ہو۔ برکت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس تھوڑا ہو لیکن اس کے پاس سکون ہو، چین ہو، اطمینان ہو، اس کی زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ خواہش جو ہے، کھانا پینا، زندگی صحیح طور پہ چل رہی ہو، گھر میں بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور رات کو جب سوئے تو چین اور اطمینان کی نیند سوئے، اولادیں نیک اور صالح ہوں، فرما بردار ہوں، بیویاں فرما بردار ہوں، شوہر محبت کرنے والے ہوں، اس چیز کا نام ہے برکت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں۔ Yeah, Jazakallah khair for that very useful dars you are giving us, and inshallah we May will Allah take subhanahu wa ta'ala accept this effort. we will take lesson from it, I hope, inshallah. Inshallah. Okay, brother, I have two questions. First of all, one question, exactly what you said today in your talking about the muhabbat. Muhabbat means, there are zulum. Yeah. So I talked to you few months ago about my friend. The situation it get worse now. Her husband is hitting her, and her husband doesn't listen to at all. Listen mean whatever she is saying. She's with me now. So whatever she is saying, her husband just what she does? Just avoid it and then tell her. Importantly, he always say bura thing to her parents, gali galas, Okay. And then he, for last 1 year, he is not staying with her. That means, Sister, we are short of time. We have to go for a break. So shall I hold it? Shall I hold? Yeah, we still have 1 minute. Okay. So whatever now she wants, how her husband can, listen to, not listen, how she wants her husband's muhabbat, that her husband Inshallah, is not inshallah, sister, so I can explain you do? and I can give you some advice also. Give her advice, some advice. Inshallah. Jazakumullah for your call. Okay. جزاکم احسن الجزا۔ اچھا، تو ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف بھی جانا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور کال بھی لیں گے آپ حضرات کی اور ان کے جوابات دیں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔